بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے آج کا شو بڑا مختلف ہوتا، بڑا مشکل ہوتا اگر میرے ساتھ آج یہ مہمان نہ ہوتے۔ ان مہمانوں کے تعارف کی طرف ضرور آؤں گا، لیکن یہ مشکل اور مختلف اس لیے ہوتا کہ کرنٹ افیئرز کی بات میں ہم موت کی بات کرتے ہیں، ہم کسی پہ حملے کی بات کرتے ہیں، ہم حکومت کی بدترین کارکردگی اور نظام کی خامیوں کی بات کرتے ہیں، اور یہی ہمارا کرنٹ افیئر ہے، یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک جب ٹی وی چینل کھولتے ہیں، نیوز چینل کھولتے ہیں تو اس پہ موت کی خبر آتی ہے، حکومت کی بد انتظامی کی خبر آتی ہے، کرپشن کی خبر آتی ہے، کسی پہ حملے کی خبر آتی ہے۔ ہم اسی دائرے کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ رات سونے سے پہلے احتساب کرنا تو شاید ہم نے سیکھا نہیں، کیونکہ اگلے دن ہم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے وہی سب کام کرتے ہیں کہ جو سنسنی کے بازار کے اندر ہمیں، جھوٹ کے بیپار کے اندر ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ آج کوشش کریں گے، عید کا دن ہے، رنگوں کا تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار ہے، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹنے کا، ایک دوسرے سے محبت کی بات کرنے کا تہوار ہے، تو کچھ ایسی بات کریں کہ جو معاشرے کے اندر کچھ دے سکے، بگاڑ کو کم کرنے کا کوئی سبب کر سکے، بگاڑ کو کم کرنے کی کوئی کوشش کر سکے۔ اور جس طرح سے میں نے آج آپ کو ابتدائیے میں کہا کہ میرا شو بڑا مشکل ہوتا اگر میرے ساتھ یہ دو مہمان نہ ہوتے کہ جو میری اس سوچ کو اس طریقے سے بیان کر پاتے کہ جس طرح سے ہم نے خواہش کی تھی، یا جس طرح سے اب کچھ دیر بعد گفتگو کے اندر ہم آپس میں بات کرنے کے نتیجے میں کچھ ایسا اخذ کر پائیں گے، کچھ ایسا دے پائیں گے سوسائٹی میں جو ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں سے مختلف ہوگا، اور مختلف ایسے ہوگا کہ نہ اس میں کوئی ماردھار کی بات ہوگی، نہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہوگی، اس میں تعمیر کی بات کریں گے، تہذیب کی بات کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے، کردار کی بات کریں گے، مستقبل کی بات کریں گے، اپنے آنے والوں کو دے کر کیا جا رہے ہیں اس کی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف شاعر جناب وسیع شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں، کیونکہ اسی سیٹ کے اوپر آپ ہم سے بات چیت کر سکیں۔ اور میں جواد احمد صاحب کا مشکور ہوں، سیاست کے کارزار کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ایڑیاں رگڑتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جہاں بڑا آپ نے نام پایا وہ سنگنگ تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے تب بھی آپ کی جو ہے وہ آواز کا جادو ہمیں محسور کیا کرتا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں، تو میں جواد ہم دونوں کے مہمان ہیں، تعارف میں نے پہلے آپ کا کرا دیا تاکہ جواد بھی سے میں بات پہلے کرتا ہوں۔ جواد صاحب کے مخالفین بھی ان کے جو فن ہے اس کے مداح ہیں، یہ کمال ہے۔ اچھا، وہ فن کے اگر مداح نہ بھی ہونا تو فن تو اپنی جگہ ایک جگہ پا چکا ہے، ایک اپنا وزن بنا چکا ہے، ایک اپنا جو ہے وہ اس کا جو وزن ہے وہ تو سوسائٹی کے اندر موجود ہے۔ تو اب میں مخالفت کروں بھی، آپ سورج کو جو ہے وہ چراغ دکھا بھی دیں تو چراغ ہی رہتا ہے، اور سورج جو ہے وہ اپنی چمک بکھیرتا ہے۔ تو جواد بھائی، بہت سی باتیں آپ سے ہوتی ہوں گی، میرا خیال ہے لوگ سب سے پہلے اب آپ سے سیاست کے بارے میں سوال کرتے ہوں گے، لیکن سیاست کے بارے میں سوال کرنا اس تمام محبتوں کو، اس آواز کے جادو کو، اس معاشرے کے اندر تعمیر کے ایک رنگ کو جو ہے وہ شاید دبا دیتا ہے کہ جو آپ آج سے 20 25 30 سال سے دیتے جا رہے ہیں۔ آپ مکینیکل انجینئر تھے جہاں تک مجھے پتا ہے، تو مکینیکل انجینئر تھے تو ہم توقع کر سکتے تھے کہ وہ مکینیکل باتیں ہی کرتا۔ یہ محبت کی بات، یہ آواز کا جادو، یہ کیسے خیال آیا تھا، کیسے شروع ہوا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا بچپن میں آپ کو کوئی مشکلات بھی آئیں ہیں کہ تم نے سنگر نہیں بننا، اور آپ نے کہا نہیں میں تو سنگر بنوں گا؟ دیکھیں، جو سیاست ہے نا وہ میرا شوق تھا، میرا زندگی کا پیشن تھا۔ کب شوق پیدا ہوا ہے؟ یہ تو مطلب کالج یونیورسٹی کے زمانے سے، جب میں ڈائریز لکھتا تھا اپنی، تو میرے پاس نا کوئی، میرا خیال اتنا بڑا کوئی بورا ہے جس کے اندر ڈائریز ہے، اس سائز کی ہوتی تھی، وہ اتنی موٹی ہوتی تھی، وہ ساری بھری ہوئی ہیں اس کے اندر۔ میرا خیال ہے کوئی 30-35 ہوں گی۔ اچھا، کیا اس میں لکھا ہے؟ آپ نے اپنی بیتی لکھی ہے، روزانہ کی ترتیب لکھی ہے، یہی تو لٹریچر سے حاصل کچھ لکھا ہے، شعر و شاعری لکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ جو بھی مجھے حاصل ہو رہا ہے نا اس دن، جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے، جو چیز مجھے اچھی لگی ہے، چاہے وہ کوئی شعر ہے، چاہے وہ کسی کا ایکسپیرینس ہے، چاہے وہ میرا اپنا کوئی زندگی کا تجربہ ہے، وہ میں ایک تو نوٹ ڈاؤن کرتا تھا، اور پھر میں اس کے حوالے سے اپنا مشاہدہ جو ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ تو کیوں کا جو لفظ ہے نا وہ میری لائف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابھی تک جڑا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ کیوں کی طرف جاتا ہوں، کیا، کیسے، کب کی طرف۔ پھر تو سوال صحافی ہونا چاہیے تھا آپ۔ نہیں، میرا تو نہیں خیال کہ صحافی کیوں کی طرف جاتے ہیں، یہ تو فلاسفرز کا کام ہے۔ فلاسفرز ہیں، نظریہ دان ہیں، جو کیوں کا سوال پوچھتے ہیں، اور ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہے کہ کیا، کیوں، کب، کون، کیسے، کس طرح، یہی ہمارا، اب ہم کرتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہاں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوال ہے نا کیوں کا، یہ تو اصل فلسفیانہ سوال ہے۔ لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ
اگر آپ صحافت نہیں کچھ بھی دیکھیں، آپ سیاست دیکھیں، سیاست انبیاء علیہ السلام کا پیشہ تھا. یہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ غالب تو ہم نے بنا دیا ہے نا. بڑے بڑے مصلحین، بڑے بڑے انقلابی، ان کا پیشہ تھا یہ. تو یہ تو فلسفے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اگر دیکھا جائے تو. لیکن میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ یہ جو نیچرلی سنگنگ میرے پاس آئی ہے نا، یہ میرے والد صاحب کی وجہ سے اور میرے گھر کی وجہ سے یہ ادھر سے آئی ہے. میں ایکچولی لاجیکل اور ریشنل آدمی تھا جس کا آرٹ کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. میں ابھی تک ویسا ہی ہوں. لیکن چونکہ میرے گھر میں اتنی موسیقی تھی، میرے والد صاحب سلامت علی خان صاحب کو بھی سنتے تھے، وہ مہدی حسن صاحب کو بھی سنتے تھے، پھر وہ کشور کمار کو بھی سنتے تھے، محمد رفیع صاحب کو بھی سنتے تھے. تو ہمارے گھر میں نا بہت ویرائٹی آف میوزک تھا. تو وہاں سے مجھے یہ شوق پیدا ہوا. لیکن میرے پھر سب بہن بھائیوں کو. آپ انجینئر کیا مشینوں کی آواز سننے کے لیے بنے، یا جس طرح سے جو ہمارا وقت تھا، آپ کا وقت ہم سے کچھ پہلے مزید تھا، تو اس میں ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ یہی تھا. چوائس ہی کوئی نہیں تھی والدین کے پاس. ایگزیکٹلی یہ تھا. مجھے عزت ایک ایسی چاہیے تھی، اور میرے والدین کو بھی مڈل کلاس کے لوگ تھے، پروفیسر تھے دونوں. انہوں نے سوچا کہ یار ہمارے پاس اور ہے کیا سوائے اولاد کے. تو اولاد کو کہیں، ان کو بار بار کہیں کہ تم نے پروفیشنل ڈگریز لینی ہے. تو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ مطلب اب تو خیر فوت ہو گئے، ذہن میں نہیں آتا کہ فوت ہو گئے، 2 سال ہو گئے، یقین نہیں آتا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سارے بہن بھائی نا پروفیشنل ڈگریز لے لیں اور سیٹ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ دینے کو ہے نہیں، اور آپ پروفیسروں کی اولاد ہو تو غیرت مندی کے لیے پڑھ لیا کرو. تو وہ ہم نے پھر ڈگریز اس طرح لی سب نے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی، میرے سے چھوٹا جا وہ آرکیٹیکٹ بنا، پھر ایک ڈاکٹر بنا، بہن نے MS سی اکنامکس کیا. تو اس طرح ہم نے اپنے ماں باپ کی ایک وہ خواہش پوری کی. شاہ صاحب، جواد بھائی سے ابتدا ہوئی، بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سوسائٹی میں کیوں پوچھنے والے بھی لوگ تھے، اور اب بھی امید ہمیں یہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ آتے ہیں. شاہ جی، آپ تو اکاؤنٹنسی پڑھنے کے لیے میرا خیال ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر چکے تھے. تو پھر کبھی سندل آ گیا، پھر کبھی کنگن آ گیا. یہ جو کنگن اور سندل آیا، یہ کسی وقتی حادثے کی وجہ سے آیا؟ کئی دفعہ بیان کر چکے ہوں گے، پھر سے ہم پوچھ لیتے ہیں. یہ کسی وقتی حادثے کی وجہ سے آیا؟ طبیعت اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے مائل پائی کہ آپ کو شاعری کرنی چاہیے، یا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان ہر چیز کو شاعری کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر جملے کو ہی شاعری کی طرح مکمل اور ترتیب میں لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ آپ نے شعر کہہ دیے، شاید آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنے مشہور ہو جائیں گے، نہ آپ نے اس خواہش کے ساتھ کہے ہوں گے. تو کیا محرک تھا؟ کوئی طبیعت میں ہمیشہ سے یہ، جیسا جواد صاحب نے بتایا کہ ان کی طبیعت کے اندر ایک سوال کرنے کا ایک خواہش موجود تھی، تو آپ کی طبیعت میں کیا یہ چیز جو ہے وہ اسی طریقے سے موجود تھی کہ جیسے جواد صاحب کی طبیعت میں موجود تھی؟ ہاں، میرے ہاں بھی شروع سے ہی یہ موجود تھی. جیسے میں نے پہلا شعر کہا تھا فواد صاحب جب میں 8 سال کا تھا، 8 سال کا تھا. میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی جب میں 8 سال کا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد، اب وہ عید کا موقع ہے، مجھ سے پوچھیے گا نہیں، اور میں سنا بھی چکا ہوں کئی جگہ. آج بات ایک اداس کیفیت ہے اس میں. پہلا شعر میں نے اس وقت کہا تھا، مگر اس سے بھی بہت پہلے 2-3 سال پہلے، یعنی کہ جب میں 5-6 سال کا تھا، اس زمانے میں یہ مختلف اخبارات آتے تھے. تو جیسے جنگ تھا، نوائے وقت تھا، مشرق تھا، امروز تھا. آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا، جواد صاحب کو ضرور یاد ہوگا، آپ کو شاید آپ چھوٹے ہیں نا، مگر بہت سارے تو یاد ہیں، بہت سارے اپنے سنے. اچھا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچوں کا صفحہ ہوتا تھا وہ کسی کا منگل کو آتا تھا، کسی کا بدھ کو آتا تھا. تو میں نے اپنے والد کو ریکویسٹ کی ہوئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس دن بچوں والا صفحہ ہوتا تھا اس دن وہ والا اخبار آتا تھا. اگر امروز منڈے کو بچوں کا صفحہ ہے تو منڈے کو وہ آئے گا، ٹیوزڈے کو مشرق کا ہے تو مشرق کا آئے گا. تو مجھے یاد ہے میں نے جب 5-6 سال کا تھا، اس سے بھی میں نے کہانیاں بھیجی تھیں ان سارے لکھ کے بھیجی تھی. تو میں بنیادی طور پہ موضوعات کیا تھے شاہ جی، کچھ یاد ہے؟ ان کہانیوں کا موضوع تو مجھے بالکل سچی بات ہے، سوال ہی پہلی بار ہوا. ہاں، اتنا میں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کبھی. وہ مجھے یاد نہیں. یہ پہلا شعر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. یہ جو پہلا شعر ہے، یہ جو میں جب 8 سال کا تھا، تو میں بنیادی طور پہ میرا ذہن اسی میں چلتا تھا. پھر یہ مختصری ایک میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اللہ غریق رحمت فرمائے. میرے جو چچا تھے، میں اس لیے بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ اب نفرتوں کی مثالیں، حقوق غصب کرنے کی مثالیں، رشتوں کی جو بربادی کی مثالیں بہت زیادہ دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی، ہر پیارے سے پیارا، قریبی سے قریبی رشتہ بھی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. میرے جو چچا تھے، انہوں نے جو ہماری تھوڑا بہت روٹی روزگار تھا، کچھ پراپرٹیز تھی، کچھ کاروبار تھے، وہ انہوں نے ساری اس کی دیکھ بھال کی. جب میں پھر 14-15-16 سال کا ہوا تو
تو انہوں نے مجھے وہ سارا سمجھایا اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جو دیگر ذمہ داریاں تھیں اس پہ گئے. تو اللہ غریق رحمت فرمائے بہت ہی عمدہ وہ انسان تھے. مگر اس زمانے میں بھی ان کی شدید خواہش تھی کہ میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے تو یہ پڑھ لے, تو وہ بھی بہت کوشش کرتے تھے. پھر کیا پڑھانا چاہتے تھے آپ کو؟ وہ ان کو اتنا نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ بس وہ جو میری والدہ کہہ دیتی تھی وہ تو صرف اس پہ نظر رکھتے تھے کہ اسکول گیا کہ نہیں گیا, کالج گیا کہ نہیں گیا. ماں کو میری بڑی شدید خواہش تھی, اور وہ چونکہ بہت قابل, بہت پڑھی لکھی عورت تھی, ابھی 86-87 ایئرس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا پچھلے سال فواز صاحب. ہم وٹنس ہیں. جی ہاں, آپ اور آپ کی بڑی لگاؤ تھا, آپ کی بڑی محبت تھی, ہم سب بڑی خدمت کا بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا. بس یار وہ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آخری عمر میں بھی جواد صاحب جب 3-4 مہینے پہلے جب بیماری زیادہ نہیں ان کی ہوئی تھی, تو ہمارے گھر میں, ہم سب کے گھروں میں 6-7 اخبارات آتے ہیں, تو وہ والدہ میری 6 سے 7 گھنٹے پڑھتی تھی اس عمر میں. اور ان کا سیاسی شعور, سماجی شعور, معاشرتی شعور, تاریخی شعور جو تھا وہ اس بلا کا تھا کہ وہ حیران کر دیتی تھی, چونکہ پڑھتی تھی, بہت قابل خاتون. تو ان کو ایک, اچھا وہ بہت کلیئر تھی اس زمانے میں بھی کہ اس کو بس پڑھنا ہے, ڈگری وگری کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا ہم جو تھے یہ ڈگری والے بالکل پڑھ کے نہیں دیتے تھے. تو وہ جو آپ نے ہیلے کی بات کی نا, تو میں ہیلے کوئی اپنی اس سے نہیں آیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایڈمیشن ہو گیا تھا بس. نہیں, میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو. اب چونکہ آپ نے ذکر کیا, میں نے کم شیئر کیا ہے, تو وہ بہت اسٹرکٹ تھیں, اور وہ ان بزرگوں کی, ان والدین کی بہترین مثال تھیں کہ ایک ہو مگر نیک ہو, کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیرنی کی نگاہ سے نا. اور وہ خیال نہیں کرتی تھی کہ کون سی جگہ ہے, کون سا مقام ہے, اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو انہوں نے وہیں آپ کی طبیعت صاف کر دینی. تو مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں میرے کوئی CDE قسم کے گریڈ کے نمبر آئے. 1000 نمبر ہوتے تھے جواد صاحب. جواد بھی آپ کے نمبر ضرور اچھے آئے ہوں گے, تبھی آپ کا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا. 1000 میں سے کلاس میں تبھی انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا, کیونکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جس کے نمبر اچھے تھے وہ ڈاکٹر بنتا تھا یا انجینئر بنتا تھا. 1000 میں سے 400 نمبر کے قریب میرے آئے, اتنا برا حال تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ پہلی شام تھی جواد صاحب جس میں میری ماں نے نا مجھے مارا نہیں. اس سے پہلے جب بھی غلط آتے تھے وہ, جو چیز ہاتھ میں آتی تھی, تو اس شام جب انہوں نے مجھے مارا نہیں, بس مجھے یاد ہے کہ یار وہ اپنے کمرے میں گئیں, انہوں نے دروازہ بند کر لیا, اور پھر مجھے ان کی سسکیوں کی آواز آئی. دیٹ ایوننگ ان فیکٹ چینجڈ مائی لائف. اس شام نے نا جسے, اور اتنا بدلا کہ اس کے بعد جب میں ہیلی کالج آیا, کیسے آیا, میں نے پڑھنا شروع, اگلے 3 سال میں جب میں ہیلی کالج آیا تو میں نے پورا پنجاب ٹاپ کیا, صرف اس ایک عورت کی خوشی کی خاطر. حقیقی تبدیلی اس کو. جواد بھی تبدیلی کے نام سے خوش نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تبدیلی کو ڈھکوسلا سمجھتے ہیں. نہیں, میں تو بلکہ تبدیلی کو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہوں, لیکن جواد بھی پاکستان میں جس طرح کے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو نہیں صحیح مانتا میں. جن چیزوں کا عنوان تبدیلی بنا, ان چیزوں کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے نا, وہ تو کہتے ہیں نا کہ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. یہ تو پتہ ہے. میں شعر سناؤں گا, کچھ نہیں مستقل کچھ نہیں, کچھ نہیں میرے دل کچھ نہیں میرے دل کچھ نہیں مستقل کچھ نہیں. شاہ جی, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے پہلا شعر جو تھا وہ گا کے لوگوں کو سنایا تھا یا خاموشی کے ساتھ کہیں لکھ دیا تھا تو لوگوں نے پڑھ لیا تھا. مجھے یہ بتانے میں سوال جواد بھائی, ہم ذرا آئیں گے نا تھوڑا سا خشک معاملات کی طرف بھی آئیں گے. آپ نے پہلا گانا کون سا گایا کہ جو آپ کو لگا, یا جس نے بھی آپ کو انکریج کیا, جو آپ کا استاد تھا, وہ کون تھا؟ اس سارا واقعہ سنائے نا کہ جو پہلا گانا آپ کو لگا کہ یار یہ مارکیٹ میں جانا چاہیے, یا یہ کسی ٹیپ پہ آنا چاہیے, کسی کیسٹ کا پارٹ بننا چاہیے. میں پہلے آپ کو ایک بات عجیب بتاؤں, کیونکہ ابھی یہ بات کر رہے تھے, تو جب میں کوئی میرا خیال ہے 14-15 سال کا تھا, تو میں نے ایک نظم لکھی, اور ایکچولی اگر میں سنگر نہ بنتا تو شاید میں شاعر چھوٹا موٹا تو بن ہی جاتا. شاہ جی ٹکر کا مقابلہ ہونا تھا پھر. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا لکھا تھا. میں نے لکھا تھا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا میرے ذہن میں آیا کہ کوئی فلم دیکھی تھی یا کیا ہوا تھا, تو وہ بڑی سینٹیمنٹل سی تھی. تو وہ لڑکی, اور پھر اب میں ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں بلوغت میں تھا, تو میرے ذہن میں آیا کہ جب اپنے ستاتے ہیں تجھ کو کبھی, تیری آنکھوں میں رقصاں وہ آنسو سبھی, تجھ کو معلوم ہے وہ کدھر جاتے ہیں, پروا کی یخ بستہ آغوش میں نگینوں کی مانند وہ جڑ جاتے ہیں. تو باقی کافی لمبی ہے وہ, تو میں اس طرح میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. جواد بھی اس کے پیچھے کوئی دکھ بھی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے, بلیو کریں. یہ وہی دکھ ہے کہ جو ہر نوجوان کو لگتا ہے کہ وہ بڑا دکھی ہے. نہیں بالکل نہیں تھا.
بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کریٹیولی آپ نے کسی بھی حوالے سے پروڈیوس کی ہے یا کریٹ کی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی داخلی یا کیفیت ہے یا ذاتی تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ذاتی تجربہ بھی ہوتا ہے, اس میں مطالعہ بھی ہوتا ہے, اس میں مشاہدہ بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ جواد صاحب اور فواد صاحب, اب تو یہ میڈیکل سائنس اور ماڈرن سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو جینیٹکس میں جو آپ کے بزرگوں کا, پرکھوں کا, صدیوں کا کہیں تجربہ ہے, جو آپ بھی نہیں جانتے, نہ آپ نے پڑھا ہے, نہ آپ نے جیا ہے, نہ آپ نے جھیلا ہے, وہ بھی کہیں آپ کے جینز میں کسی وقت ہوتا ہے, وہ کریٹیو فارم میں نکل آتا ہے. آپ نہیں جانتے کہ یہ جو پھول اگا ہے یہ کیسے اگا ہے, اس کا بیج کہاں سے آیا ہے. تو 4-5-6 چیزیں ہیں جو کریٹیوٹی کا محرک بنتی ہیں. بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. جواد بھائی, پہلا گانا آپ نے جو گایا وہ آپ نے خود لکھا, کیونکہ شاعری تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کرنا شروع ہو گئے تھے. ارے جب میں نے گانا شروع کیا تو جو لوگ گا رہے تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ آج بھی ان کو ہاتھ لگانا ناممکن ہے میرے لیے. جب آپ نے پہلا گانا گایا تو یہ جو سارے گاما, یہ جو آپ کے سر ہوتے ہیں, یہ آپ نے سیکھے تھے؟ میں بہت چھوٹا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تھا کوئی 5 سال کا ہوں گا یا ایکچولی 4-5 سال کا ہوں گا. تو میرے والد صاحب نا ہمیں, وہ میرے والد صاحب سینما جاتے تھے اور وہ مطلب سینما بینی کے شوقین تھے. ہاں جی, پورا ایک جو اور اس میں وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہر مہینے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ پروفیسر تھے تو اتنے تو پیسے نہیں تھے کہ وہ ہر ہفتے جا رہے ہیں, لیکن مہینے میں کبھی ایک دفعہ یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ہم چلے جاتے تھے. ایک فلم ہم نے دیکھی, وہ اس میں ایک گانا تھا, مجھے کر دینا دیوانہ تیرے انداز مستانہ, یہ مہدی حسن صاحب کا تھا. یہ پہلا گانا تھا جو میں نے یاد کیا, کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا, مجھے گانا بڑا مزیدار لگا. مجھے فلم کی تو سمجھ نہیں آئی تو میں نے وہ بس وہ گانا یاد کر لیا, تو میں گاتا رہتا تھا. تو ابو مجھے دیکھ کے کہتے تھے یار تو اچھا گا رہا ہے. تو خیر میری فیملی میں جینز میں ابو کی طرف سے بھی اور میری مدر کی طرف سے بھی, دونوں کی طرف سے میوزک ہے. میرے آپ اس طرح سمجھیں کہ میرے جو مدر ہیں ان کے جو فرسٹ کزنز ہیں, ان کا لاہور میں 2 بینڈز تھے. ایک کا نام تھا ایجز جس میں بنی تھا, محسن رضا بنی نہیں ہے جو اس کا وہ گانا ہے دل میں تم ہونٹوں میں تم, اور دوسرا بینڈ جو تھا اس کا نام تھا لورز. اس میں میرے 3 ماموں تھے, میری امی کے کزن تھے. تو وہ اس زمانے میں وہ بینڈ کیا کرتے تھے فلیٹیز میں, جو سب سے بڑا ہوٹل تھا, اور اس میں وہ محمد علی جناح جہاں ٹھہرتے رہے. جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا بہت یہ فیوریٹ جگہ تھی. انہوں نے بہت ادھر بجایا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اس پہ بھی ریکویسٹ پہ بھی اس زمانے میں. اچھا پھر اسی طرح میرے والد صاحب بانسری بجاتے تھے. میرے دادا کو شوقیہ بینجو بجانے کا شوق تھا. میں آپ کو بتا, اس لیے میرے ایک چچا بڑا اچھا ہارمونیم اور فلوٹ بجاتے تھے, میرے تایا بھی فلوٹ بجاتے تھے. یہ بانسری سب کو بجانے کا شوق تھا. تو اس لیے ہمارے نا جینز میں وہ تھا. میں نے گانا شروع کر دیا, میرے بھائیوں نے بھی دیکھا تھا کہ گانا شروع کر دیا. اور دوسرا گانا جو میں نے پورا یاد کیا وہ پتہ کیا تھا, انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. وہ ٹی وی پہ لگتا تھا, وہ مجھے اتنا مزہ آتا تھا, وہ آرام سے. تو میں نے وہ یاد کر لیا. آپ نے اپنی آواز کی یہ جو آپ کی آواز کا ایک پورا لیول ہے, ہاں جی, یہ بنانے کے لیے بھی کچھ کام کیا؟ نہیں یار, یہ تو یہ سب نیچرل ہے. یہ نیچرل ہے, لیکن جب آپ گاتے ہیں نا, میرے گلے میں نا کافی ساری آوازیں ہیں. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کشور کمار جو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ انسپائر کیا کسی نے دنیا میں کسی کو, مطلب اس خطے میں نوجوان لڑکوں کو اسپیشلی. تو کشور کمار کے نا اب گلے میں کافی ساری آوازیں تھیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میرا ایک گانا ہے وہ اس طرح ہے کہ بن تیرے کیا ہے جینا. ابھی میں گا رہا ہوں اپنے ہیڈ وائس سے, ادھر سے ایئر لے رہا ہوں, تو میں نے نا بہت زیادہ ہلکا سا گلا اور زیادہ ایئر یہاں سے, اس کو ہم کہتے ہیں اس میں چلے جانا ہیڈ وائس میں, یا نیزل بھی تھوڑا سا. اچھا جب میں یہ گاؤں گا کہ نہ جاہن ڈھولنا میرا دل توڑنا, تو یہ میری چیسٹ آ گئی ہے اس میں. واہ. اچھا لیکن جب میں جاؤں گا نا اس طرح کہ میں نے اب یہ گانا ہے اللہ, یہ جو ہے نا آواز, یہ آپ کو یہاں سے لینی پڑتی ہے. اس میں آپ کی آواز پوری کھل جاتی ہے, چیسٹ پیٹ سب آ جاتا ہے. تو بتانا آپ کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ میری ٹریننگ جو ہے نا جوپٹرز میں ہوئی ہے, ایک لائیو بینڈ ہم نے کرنا ہوتا تھا, روز ہم شو کرتے تھے, 3 گھنٹے کرتے تھے. لیکن یہ تو بڑا محنتی کام ہے. میں نے دیکھا کہ آپ کی بہت ایک ووکل آپ کی جو قوت تھی وہ سارا آپ کے چہرے کے اوپر. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری جو آوازیں ہیں نا مختلف گانوں میں مختلف,
اس کا مجھے فائدہ اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں نے ایک لائیو بینڈ میں گایا ہوا ہے. اس میں کشور بھی گانا ہوتا تھا, انگریزی بھی گانے ہوتے تھے, غزل بھی گانی ہوتی تھی, اور پھر اسپیشلی پاپ گانے اور فلمی گانے. میں جواد بھی دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ جی, آپ گانا کس صورت میں آپ نے نظم گائی, کیسے گائی ہے, یہ کیسے, یہ جو کنگن جو ہے, ہاں نہیں گانے کی صورت میں کبھی بھی نہیں گائی. سنائی, چھپ کے گائی؟ نہیں گائے نہیں. شاہ جی اب یہ راز آج کھولیں کہ یہ شروع کیسے ہوا. وہ میں آپ کو بتاؤں, ایک نا رشین سندل ہو گیا, مجھے سندل کر دو. ہاں, ایک رشین رقاصہ تھی, تو وہ پرفارم کر کے نا جب آ کے نیچے اتری تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے رقص کے ذریعے کیا کہنا چاہتی تھی, تو ذرا ہمیں نثر میں بھی بتا دیں. اس نے کہا میں اگر آپ کو نثر میں بتا سکتی تو رقص کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو کہنا تھا ہم نے تو نظم کی فارم میں کہہ دیا. مگر یہ ہے کہ میرا بھی یہی معاملہ رہا کہ مختلف طرح کی کیفیات ہوتی نا. اب میں چونکہ پلیز شاہ جی, یہ نظم برائے نظم تھی, یہ جذبات کی عکاسی تھی, یہ تھی کیا؟ نہیں جذبات کی بھرپور عکاسی ہے. راجی بات, آپ دیکھیں نا, آپ کی آبزرویشن ہے نا کہ حسن جو ہے, خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں جو صنف مخالف ہے, وہ بعض اوقات اپنے یہ کنگن سے کھیلتی رہتی ہیں بے خیالی میں, کبھی اس کو گھماتی رہتی ہیں. کسی کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے کنگن سے؟ ہاں, وہ تو آپ یعنی کہ میرے خیال میں سب نے ہی کھیلتے ہوئے دیکھا, بس آپ نے اس کو نظم قلم بند نہیں کیا, ہم نے کر دیا. اب یہ ایک فرق ہے, کس نے نہیں دیکھا. نہیں, یہ بھی تو قوت ہے نا ایک, الحمدللہ یہ بھی ایک قوت ہے جواد بھائی کہ آپ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ جو کچھ سوچتے رہے وہ آپ لکھتے رہے, ڈائریز پوری بھر گئیں, تو یہ بھی تو ایک یقیناً تحفہ ہے نا. کوئی شک نہیں. تو وسیع بھائی, کوئی تھوڑا سا آپ نے ابتدائی دنوں میں یہ پذیرائی ہو کیسے گئی اس کی, کہاں پہ آپ نے یہ پڑھی تو وہاں بہت سارے لوگوں نے سنی, مطلب اس کا ابلاغ کیسے ہوا؟ اس کا دیکھیے ہوا یہ کہ جب یہ میں 8 سال کا تھا, میں نے شعر کہنا شروع کیا. اگین میں اپنی والدہ کا ذکر کرنا چاہوں گا, جیسے چونکہ میں ایک ہی بیٹا تھا, اور پھر جیسے ہوتا ہے کہ بھی کچھ کرے, کچھ تھوڑا بہت جو ہے اس کو سنبھالے معاملات کو, تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ خلوص سے کہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی منفی سوچ کے ساتھ کہتے ہیں, مگر اس وقت آپ کو ذرا تھوڑا سا بعض اوقات طریقہ کار ہمارا غلط ہوتا ہے اصلاح کے حوالے سے بھی. تو کوئی کہتا سی اچھا جی یہ تو ہر ویلے شعر کے اندر ہے, برباد ہو جائے گا. وہ کہتا جی کوئی پتر رہے گا, کی کرے گا, شاعری کے اندر پہ گیا, وہ گانوں میں پڑ گیا جی. مگر یار سلام ہے اور آفرین ہے اس عورت کو جو میری والدہ تھی, اور اس پڑھی لکھی خاتون کو. زندگی میں کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ تو کی کر رہے ہیں. ان کا صرف ایک ہی تھا کہ ڈگری کو پیسے ویسے کے لیے کوئی ضرورت نہیں, تمہیں پڑھنا لکھنا ہے, چونکہ پڑھائی لکھائی جو ہے وہ ایک اچھا انسان بناتی ہے. میں کتنا اچھا بن سکا نہیں بن سکا وہ تو میں ہمیشہ نادم ہی رہتا ہوں, مگر اس عورت کی خواہش تھی اور ان کو یہ لگتا تھا کہ پڑھائی جو ہے وہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ کریٹ کرتی. ڈگری نوکری یہ ان کے بالکل کبھی انہوں نے مجھ سے زندگی میں بات شاہ جی اب چھپائے نہیں, نہیں میں بتا. اور وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ یہ تم لکھتے ہو, تو میں جس وجہ سے ان کی بہت قدر کرتا ہوں اپنی ماں کے حوالے سے بھی, ایک انسان کی حیثیت سے بھی, تو کہتی تھی اس کو سنبھال کے رکھا کر, تو اس کو نا سنبھال کے رکھا کر. کرتے کرتے 13-14 سال کا میں ہوں گا, تو سرگودا جو تھا نا, اس کی خاص بات یہ ہے فواد صاحب کہ سب کانٹیننٹ میں, پورے سب کانٹیننٹ میں, بر صغیر میں سرگودا جو تھا اس کی اپنی سگنیفیکنس تھی, اہمیت تھی, اور اہمیت ہے لٹریچر کے حوالے سے. اور پورے سب کانٹیننٹ میں جو میگزینز اس زمانے میں نکلا کرتے تھے ادب کے, ان کی بڑی اہمیت تھی, ان کا بڑا وزن تھا. ان میں سے جو 2 ٹاپ کے بڑے میگزینز تھے, جو 2 اسکول آف تھاٹس تھے جسے آپ کہیے, وہ دونوں کے دونوں سرگودا کے لوگ تھے. ایک احمد نعیم قاسمی صاحب تھے, ان کا فنون نکلا کرتا تھا. ایک ڈاکٹر وزیر آغا تھے جن کا اوراق نکلا کرتا. ان کی آپس میں لڑائی بھی بڑی تھی. اب آپ ہمارے بزرگ تھے سب, جیسے ہوتا ہے آپس میں, مگر علمی لڑائی تھی نا, علمی. مگر دیکھیں یہی ایک فرق ہے جواد صاحب کہ دونوں بڑے بزرگ تھے, مگر جو ایک اختلاف کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ان میں پائی جاتی تھی. اگر آپ نے کوئی چیز لکھی تو قرینے کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اس کے اوپر آپ نے دلیل کے ساتھ مخالفانہ رائے جو ہے وہ دی. تو اس طرح کا ان کا وہ تھا. تو مختصر یہ کہ بڑا انوائرمنٹ تھا, تو ہم بھی ان تقاریب میں شرکت کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ 13-14 سال کا تھا, تو میں نے غزل کہی جو سرگودا کے مختلف میگزینز میں چھپی. اس میں ایک شعر جو تھا, لوگوں کو اندازہ نہیں, کنگن سے پہلے جو سرگودا میں جو میری پہلی پہچان بنی وہ ایک شعر تھا اس کا. اچھا, پہچان کنگن سے پہلے بن چکی؟ جی الحمدللہ. ہمیں کنگن سے پتہ لگی کہ شاید نوجوانوں کو اپیل زیادہ اس کی, ہاں وہ میس اپیل جسے کہیے کہ ایک وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی قبول. امجد صاحب نے ایک بار بڑے مزے کی بات کی تھی, تو ہر آرٹسٹ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک بریک جو ہے وہ ہوتا ہے نا. تو مجھے اب چونکہ ان بڑے آدمی تھے کو بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ فلانا جو ہے یہ اس کی کنگن ہے. تو ہر آدمی کی اسی طرح سے پہلا جو بریک ہے اس کی اپنی وہ ہوتی ہے. تو بس وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کو قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اصل میں ماسٹرز کے اندر جانا جو ہے نا, وہ یہ اسی طرح جیسے میں جوپٹرز میں گاتا رہا,
میں نے کوئی اچھا آپ کا جواد بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو بھائی آپ کو کہہ لیتا ہوں. جی جی آپ کا کبھی ٹارگٹ تھا کہ آپ نے ملک کا ٹاپ سنگر بننا ہے یا آپ سیڑھیاں چڑھتے گئے اور پھر ٹاپ پر آ گئے؟ نہیں، میرا تو ٹارگٹ ہی یہی تھا کہ میں لوگوں کے اندر چلا جاؤں تاکہ میں اس کے بعد پھر کچھ سیاسی مطلب ایمبیشیس تھے آپ اس حوالے سے ابتدا میں بالکل جب آپ پہلے گانوں کی بات ہوئی میں کہ یہ میرا جو ہے وہ شناخت بن جائے گا، زندگی کا عنوان بن جائے گا گانا گانا، یہ ایک چیز گانے ہوتی تو ہے. بہت بعد کی بات ہے. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، میرے تمام دوستوں کو پتہ ہے میں اپنا ہر جو لمحہ تھا نا وہ سوچ سمجھ کے بتاتا تھا، بسر کرتا تھا، یہ سوچ کے کہ جب میں سیاست کروں گا یا جب میں لوگوں کے لیے کچھ کروں گا تو میرا امیج خراب نہ ہو جائے. زیادہ تر کام میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میں نے ایک بڑا وہ بننا ہے امیج، اور اس وقت میرے ماضی میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئیں گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسا دور آئے گا سوشل میڈیا کا جہاں پہ بلکہ عزت اور بےزتی کا معیار ہی تبدیل ہو جائے گا، صرف وائرل ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا. آپ بلیو کریں کہ جب جواد بھائی بہت سارے ایسے جملے جو آپ اگر اپنے والد کے سامنے کہتے تو شاید جو ہے وہ چترول ہوتی. ایک آدمی تھا اس نے آپ مکمل کیجیے گا. فواد صاحب آپ مجھ سے کچھ برس چھوٹے ہوں گے، جو آپ بھی خیال کرتے ہیں کہ کافی برس چھوٹا کر لیں، چلو 15 برس، جو آپ بھی سوچتے ہیں نا کہ یار اپنا میں وسیع بھائی کے سامنے یہ بات نہ کروں. ہمارا کتنا پرانا تعلق ہے مگر ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. بیلٹ نہیں جانا، کہاں تک جانا ہے، کیا لمٹ ہوگی، جو ہم آپس میں نہیں کرتے وہ آپ کو عام نظر آتا ہے سوچ میں. میں نا ذرا آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں یہ کمپلیٹ کر رہا ہوں. میں نے جواد بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے چیزوں کو. جی جی آپ نے جو بات کی یہ اس حوالے سے کہ جی ایک ہمیشہ سے آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے ایک معراج پہ پہنچنا ہے، کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو آج جب آپ دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر تو اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کرنا تھا نا وہ میرا خیال ہے زیادہ اس سے ہو گیا ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ میں سیاسی پارٹی بنا پاؤں گا، میرے ذہن میں تھا کہ میں سیاسی پارٹی میں کسی میں چلا جاؤں گا. میرے والدین جو تھے وہ کس میں چلے جائیں گے؟ میرے والدین دونوں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے، اور جیلے تھے، ذوالفقار نہیں جیلے نہیں تھے، لائک کرتے تھے، وہ پروفیسر تھے، سرکاری ملازمین تھے، تو وہ ایک خاص حد سے زیادہ تو نہیں وہ کرتے تھے اور نہ وہ کوئی ایکشن ان کا اس طرح کا تھا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ایک پروگریسو اور ایک انلائٹنڈ آدمی ہے، اور جس طرح پاکستان کے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا 73 میں، تو اس سے پہلے بھی جب وہ 1970 میں جو یہ سارا معاملہ ہوا صدارت وہ جو مارشل لا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ وہ سارا دور جو ہے انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے میرے والدین نے. تو انہوں نے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے علاوہ چونکہ کوئی پروگریسو جماعت ان کو نظر نہیں آئی، تو وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر سے پھر کسی اور پارٹی کے لیے کبھی کوئی نکلی ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی لائکنگ کوئی نہیں تھی ان کی طرف سے. میرا معاملہ تھوڑا فرق تھا. مجھے طبقاتی سوال میرے لیے کھڑا ہو گیا تھا. غریب کیوں ہے، امیر جی میں جی شروع سے یہ امیر کیوں ہے، وہ غریب جی کیوں ہے. ایگزیکٹلی. اور میرے والدین تو بڑے قناعت پسند لوگ تھے. میرا ایشو یہ تھا کہ میں کہتا تھا، انہوں نے مجھے ڈال دیا ایسے اسکول میں جہاں میں امیر لڑکے لڑکیاں تھے. اب میں سائیکل پہ جاتا تھا وہاں پہ، تو میں سوچتا تھا یار یہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، موٹر پہ آ رہا ہے تو کوئی تو وہ میرے نا کلاس کوشچن جب کھڑا ہوا تو میرے والدین کے پاس نا کتابیں ہوتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ ابو کے پاس ایک کتاب تھی لال رنگ کی جلد میں، چھوٹی سی تھی، مجھے یاد ہے اتنی سی تھی اور اتنی موٹی ہوگی. اس کا نام تھا ریڈ بک آف چائنا. تو میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی، ماؤ زیدونگ کی تھی. میں نے وہ پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کس قسم کی باتیں، اور اتنی بڑی بڑی باتیں، ایسے ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا، انسان آگے بڑھیں گے. نظریات آپ نے پہلی دفعہ پڑھے؟ ہاں جی. تو میں بڑا حیران ہوا، میرے اندر نا ایک عجیب سی ایک چیز لہر دوڑی نا پوری. اس کے بعد میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. ابو کے پاس جتنی بھی کتابیں تھیں، اب پولیٹیکل سائنس کو پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل فلسفی بھی پڑھاتے ہیں، آئیڈیالوجی بھی پڑھاتے ہیں، ہسٹری بھی پڑھاتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سائنس پورا ایک ہمہ گیر کے سارے اسی کے سبجیکٹ ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشن بھی پڑھاتے ہیں. تو میں نے جب وہ پڑھنا شروع کیا نا تو میرے اندر جو اصل سیاست کا جو تھا سوال جو میں نے کھڑا ہوا وہ سوشلسٹ سوال کھڑا ہوا. پھر میں نے کہا کہ یہ میں سوشلسٹ ہو گیا اس کے بعد
تو میرے والد صاحب سے فرق میں اس لیے ہو گیا, میں نے بھی پیپلز پارٹی کو کبھی سوشلسٹ نہیں سمجھا, نہ مانا. حالانکہ دعویٰ تو یہی تھا بھٹو ہاں صاحب, نہیں وہ تھے, کہ روٹی کپڑا اور مکان کا بھی کانسیپٹ کا پاکستان آئی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہرحال نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کا دعویٰ یہ نہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ یہ تھے سوشلسٹ تھے. میں تو بیان بھی دے رہا ہوں نا کہ وہ نہیں تھے, کیونکہ وہ فیوڈل لارڈ تھے, اور انہوں نے جو ایون لینڈ ریفارمز کی وہ بھی انہوں نے بڑی ہاف ہارٹڈ سی, وہ سارا نظر آتا ہے, ہاف کوکڈ سی کی. اور پھر اس کے بعد پھر بلکہ شیخ رشید. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے عید کی, رنگوں کے تہوار کی. جواد بھائی, اس وقت بھی آپ کو یہ لگتا تھا یا آج سیاست کرنے کے بعد آپ کو پیچھے مڑ کر یہ لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کی دعوت میں کوئی, یا وہ تھے نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں, جہاں ان کو ریٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, میں ان کو پھر بھی بڑا آدمی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے, بھگت سنگھ نے اور ذوالفقار علی بھٹو نے دونوں نے ایک بات مانی تھی. بھگت سنگھ نے جب مارا نا سینڈس کو, گولی مار دی ضلع کچہری لاہور میں, اسی شہر کا واقعہ یہ. تو اس کے بعد بھگت سنگھ نے لکھا اپنی پھانسی سے پہلے اور اخبار میں چھپا, اس نے کہا کہ میں نے سارے کام جو کیے ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں. وہ جو علامتی کام تھے, جیسے بم پھاڑا, بم کسی کو وہ کا چھوٹا موٹا بم نہیں ہوتا ایسی بس جیسے بچے پھاڑتے ہیں, وہ پارلیمنٹ نے پھینک دیا تھا تو اسے دھماکہ ہوا تو اس سے ان کی بات آگے چلی گئی. اسی طرح اور بھی چیزیں کی تھیں, لیکن مجھے گولی نہیں مارنی چاہیے تھی, کیونکہ اس نے کہا کہ انقلاب کے اندر تشدد جو ہے یا دہشت گردی وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کہا, انہوں نے اپنی کتاب میں جس کا نام تھا اگر مجھے قتل کر دیا گیا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ میں امیر اور غریب کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کرتا رہا, جبکہ تحریک کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے امیر یا غریب دونوں میں سے ایک کے ساتھ کھڑا ہونا جواد بھی, میرے پاس نا وقت مختصر ہے, میں چاہوں گا کلوزنگ کرنے سے پہلے نا 2-3-4 تیزی سے سوال آپ سے کروں گا, آپ اس کو اتنی تیزی سے جواب دے دیجیے گا. شاہ صاحب پہلے میں تیز سوال آپ سے کرتا ہوں, تیز کوئی اپنی تباہ میں نہیں ہے, تیز ہے. سب سے بہتر کلام آپ کو کون سا لگتا ہے؟ سب سے بہتر کلام اپنا کون سا لگتا ہے؟ اپنا. ہاں, اس کی تلاش میں یار. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ آج کے دور میں کس شاعر کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں؟ جو آج جو شعر کہہ رہا ہے, جو شعر کہہ رہا ہے اس وقت, جو شاعر ہے. ہاں, اصل میں دیکھیے کوئی بھی شخص بڑے بڑے شعراء میں سے لے کے آج تک مختلف موضوعات کے اوپر آپ بٹس اینڈ پارٹس میں تو ان کا کام اچھا ہو سکتا ہے کہ ہاں اس موضوع کے اوپر ان کی چیز بہت اچھی ہے. کون ہے بہت سارے آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ چلیں ماضی میں سے بے شک کر لیں. میر غالب اور اقبال. تو آپ نے ان کی شاعری سے کچھ لیا؟ میں نے ان کی شاعری سے ڈائریکٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے, مگر یہ ضرور دیکھا ہے کہ زندگی کو کتنی گہرائی تک, کتنی باریک بینی تک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک, اور بات کو آپ نے کیسے بیان کرنا ہے. شاہ جی, جہاں آپ آج ہیں, کیا آپ جب جوان تھے تب بھی اپنے آپ کو یہیں یہ آپ کی منزل تھی؟ نو, میں تو ایک سر کہتا ہوں کہ آج بھی خدا اگر اس موقع پہ جب یہ سب کچھ مجھے اس نے عطا کر دیا, آج اگر یہ چوائس دے کہ یہی سب کچھ میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے, اس میں سے اٹھا لو, تو آج بھی میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے اس میں سے میں 10% بھی اٹھا لوں. شاہ جی, میں ذرا جواد بھائی سے کنکلوڈ کروں. جواد بھائی, آپ جہاں پر آج موجود ہیں, کیا اپنے آپ کو یہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں, ابھی میں اپنے آپ کو تو میں نے بتایا نا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہی ہو گیا. میرا نہیں خیال تھا کہ میں سیاسی پارٹی اچھا گانا کون سا گا رہا ہے آج کل؟ آج کل جو گا رہا ہوں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جہاں مرضی کہیں لے جائیں. نہیں, میں تو ہمیشہ سے سب سے اچھا گانا جو مجھے لگتا ہے نا وہ ہے تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں, کشور کمار اور لتا منگیشکر. اب جو پاپ اتنے سارے آ گئے ہیں, یہ جو رنگ برنگے سے سنگر آ چکے ہیں, دنیا بھر میں آ گئے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں, یہ کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ ٹھیک لگتے ہیں. میں کسی کو بھی ڈسکریج نہیں کرتا, سارے بڑے اچھے ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اچھی شاعری پڑھیں اور اچھی موسیقی سنیں. جواد بھی یہ ضرور کریں. اب ہم عید کا دن ہے, پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کوئی آپ جو سب سے پسندیدہ آپ کا گانا ہو, یہ میں بتا دوں میرا پسند کا کون, وہ جو آپ کا گانا نہیں ہے دوستی, اچھا وہ اگر آپ کر دیں تو ہمارا اختتام. میں بالکل سنا لیتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ جواد بھی, آپ کا بھی شکریہ بھائی, اس کے ساتھ ہی ہم اختتام. لیکن میں ایک بات بڑی عجیب, میں بڑی قدر مشترک نکلی آج ہماری درمیان میں, کچھ ایسی چیزیں نکلی ہیں مجھے بڑی بڑی حیرانی ہوئی ہے. میرے بھی جو پسندیدہ شاعر ہیں نا, اس میں میر تقی میر ہیں, اس طرح انہوں نے کہا, علامہ اقبال بھی ہیں اور مرزا غالب بھی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر دو اور ہیں, فیض احمد فیض بھی ہیں اور ساحل لدھیانوی بھی ہیں, مجھے بڑے پسند ہیں.
تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ انقلابی تو آپ نے گفتگو کی نا، آپ کی جو پورا جو آپ کی جو سیاسی اٹھان ہے اس میں بھی انقلاب ہی ہے، اور اب بھی آپ آج تبدیلی کی بات یہ انقلاب دوستی بھی انقلاب ہے. میں کچھ یہ سر ذرا سب سنا کے سب، میں میر کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. سب کے سب جو تھے نا، یہ اب کسی وقت اس پہ پروگرام کریں، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے جو بزرگ شعراء کرام ہیں انہوں نے صرف اپنا رخسار پہ اور کاکلوں پہ اور بالوں پہ انہوں نے پڑھائی کچھ نہیں ہے. میر کا شعر دیکھیں، امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، واہ واہ واہ. امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت. انہی کی دولت سے. جواد بھائی جلدی کیا سے بات ہے، جلدی سے کلوزنگ کر دیجیے. یہ میں عام طور پہ پڑھا کرتا ہوں، بڑا اچھا لگا کہ آپ نے آج پڑھا ہے. اور پورا سوشلزم مارکس کا جو پورا وہ ہے وہ سارے کا سارا اس ایک شعر میں سے دوستی کے ساتھ کلوزنگ کر دیجیے چند 2-3 جملوں کے ساتھ. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی رہے دوستی، ہے تیری قسم او یارا میرے، جدا ہم نہ ہوں گے کبھی، ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا، یہ بندھن رہے یوں صدا، یہ طاقت تیری یہ قوت تیری، بڑے ہے میری یہ دعا، او میرے یار تو میرا پیار، سدا رہے تو سلامت، تیری میری یہ دوستی، یوں ہی رہے تا قیامت. بہت شکریہ جواد صاحب، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. ناظرین، عید کا دن ہے، خوشیوں کا تہوار ہے، رنگوں کا تہوار ہے. اپنے آپ کو خوش رکھیے گا. دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو اداس کر دے گا. ہر طرف خون کی بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، بم برس رہے ہیں، بارود برس رہا ہے، قتل و غارت کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اچھی بات یہی ہے کہ ہم نے اسی تمام تکلیفوں کے ساتھ راستہ نکالنا ہے، جینا ہے، خوشی کی بات کرنی ہے، محبت کی بات کرنی ہے، آپس میں مل کے رہنا ہے. یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.